الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق علیہ. متفق علیہ روایت ہے یہ. اس کو شیخین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. شیخین سے مراد ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دونوں حضرات نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے. یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے انصار میں سے. دو قبیلے وہاں بہت بڑے تھے. ایک خزرج ایک اوس. یہ خزرجی ہیں. قدیم الاسلام. ہجرت سے پہلے ہی یہ اسلام قبول کر چکے تھے. ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ کے لوگ حج کے لیے آتے تھے زمانے جاہلیت میں اور اپنے اعتبار سے حج کرتے تھے. تو یہ حضرات 6 افراد آئے تھے مکہ شریف مدینہ طیبہ سے. تو وہاں پہاڑ کے پیچھے ان کی ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضوری تشریف لے گئے وہاں اور ان کو اسلام کی دعوت دے دی. یہ 6 افراد تھے تو 6 کے 6 مسلمان ہو گئے. انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ان میں ایک یہ بھی تھے حضرت عبادہ بن صامت. اور اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. اس کے بعد اگلے سال یہ 12 افراد آئے. اس میں یہ پھر تشریف لائے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نگران بنایا مدینہ طیبہ کے لیے. 12 افراد کو ان میں بہرحال یہ بھی تھے. تو عبادہ ابن صامت یہ قدیم الاسلام ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ عطا فرمایا تھا. بہت ہی صاحب علم سمجھے جاتے تھے اور کئی روایتیں ان سے منقول ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہیں اکیلے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور یہ بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی بندی حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور وکلمتہ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں جن کو ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف اور اللہ کی جانب سے ایک روح ہیں اور یہ گواہی دے جنت و جہنم دونوں حق ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اس میں عقیدے کا بیان ہے. سب حضرات جانتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں یہ 3 قسم کے لوگ زیادہ تھے. ایک تو مشرکین تھے اور یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں. اہل کتاب کا مطلب ہے کتاب والے. اسلام سے پہلے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں. تورات، انجیل اور بھی کچھ صحیفے وغیرہ. تو یہ 2 طبقے تھے.
ان کا تذکرہ خاص طور سے کیا۔ پہلے تو تذکرہ کیا عمومی کہ جو شخص گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو گویا اس میں عقیدے کی درستگی کا بیان ہے مشرکین کے لیے کہ وہ دوسری چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، تو ان کا اس کا تذکرہ اس میں ہے۔ اور پھر یہ بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد روئے سخن ہے عیسائیوں کی طرف کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کا تذکرہ خاص طور سے کیوں کیا؟ کیونکہ جزیرۃ العرب میں عیسائی بہت رہتے تھے، یہود بھی رہتے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں یہ فرمایا اگر وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائیں جیسے کہ وہ شریک ٹھہراتے تھے، اور ان کی جو والدہ محترمہ ہے ان کے بارے میں بھی عقیدہ صحیح رکھیں، تو وہ جنت میں جائے گا۔ عقیدہ درست کرنا ضروری ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان تو لانا ہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں یہود کا بھی تذکرہ آیا گیا ضمناً کہ عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دیتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ المعبود تین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک روح القدس ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ نہیں، ان کو عبداللہ مانو، اللہ کا بندہ مانو اور اس کا رسول بھی مانو، تو اس میں افراط مت کرو۔ اس کے مقابلے میں یہود تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مانتے نہیں تھے، کہتے نعوذ باللہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور سے مٹی کے پرندے بناتا ہے اور ان میں پھونک مار کے وہ انسانوں کے سامنے اڑتے ہیں، یہ نظر بندی کا کام کرتا ہے، اپنے جادو کے ذریعے سے یہ بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، تو وہ تو اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، ان کو نبی مانو، ان کو نبی مانو، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بالکل اللہ ہی کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے روپ میں آئے، تو ان کے عقیدے بھی کو بھی درست کرنا تھا، ان کے عقیدے بھی کو درست کرنا تھا۔ اسی طرح سے جو ان کی والدہ محترمہ ہے ان کے بارے میں بھی دونوں کا عقیدہ غلط تھا۔ عیسائی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو نعوذ باللہ یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں اور حضرت مریم ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، تو گویا کہ ایسا رشتہ ان کے ساتھ جوڑتے تھے جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے، تو یہ بھی تو بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہود ان کو نعوذ باللہ من ذالک غلط کار عورت کہتے تھے، لہٰذا اس میں فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانے، اللہ نہ مانے جیسے اور بندے ہیں، ورسولو اس کے ساتھ ان کا رسول بھی مانے، اور یہ کہے وابن امتہ، وہ اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وکلمتہ القاها الی مریم، یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے ہیں، کیونکہ وہ کلمے کن سے پیدا ہوئے ہیں، باپ کا اس میں واسطہ نہیں تھا، لہذا کلمہ کہا، جس کو مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا، اور اللہ کی جانب سے روح ہیں، اس میں بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، تو فرمایا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا، اور والجنت والنار حق، اور وہ جنت اور دوزخ کو بھی حق سمجھتا ہو کہ یہ ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کر لیں گے۔ اب اس میں عیسائیوں کو بھی بہت دھوکہ لگا، کہتے ہیں کہ اس میں تو روح منہ ہے، کہ وہ اللہ کی جانب سے ایک روح ہیں، یہ تو نسبت تعظیمی ہے، کبھی احترام کے اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، تو ورنہ تمام انسانوں کی روح تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں بنائی ہے، انہی کی جانب سے ہے۔ بالخصوص آدم علیہ السلام کے بارے میں دو جگہ قرآن پاک میں ہے، سورہ ہجر میں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا لوں گا اور وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گا اپنی روح،
یہاں بھی تو آپ نے طرف نسبت کی، فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس شخص کے سامنے آدم علیہ السلام کے سجدے میں جانا، یعنی سجدہ کر لینا۔ تو یہاں بھی تو روحی کہا ان کو، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روحی اور روح منہ، یہاں تو بالکل اس سے زیادہ روحی میرا روح آدم علیہ السلام کو فرمایا، لیکن کوئی اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا ہے۔ بہرحال عقیدے کے بیان اس میں ہے، اور خاص طور سے جنت و جہنم کا، کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہو، ظاہر سی بات ہے جس کا عقیدہ درست ہو وہ تو تیاری بھی کرے گا نا آخرت کی، کہ جب جنت بھی ہے جہنم بھی ہے تو جنت میں جانے کی کوشش کرے گا کہ کن کن اعمال سے آدمی جنتی ہوتا ہے اور کن کن اعمال کی وجہ سے آدمی دوزخی ہوتا ہے، ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال اس میں اس روایت میں تذکرہ ہے ان چیزوں کا، خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا اور یہود کو بھی اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلأبایعک فبسط یمینہ فقبضت یدی فقال ما لک یا عمرو قلت اردت ان اشترط فقال تشترط ماذا قلت ان یغفر لی قال اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم۔ یہ حضرت عمرو بن العاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ ان کے جو والد تھے وہ بہت سخت دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے، ان کا نام تھا عاص بن وائل، تو انہی کے صاحبزادے حضرت عمرو، یہ بھی پہلے بہت دشمنی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو فتح مکہ سے پہلے یہ ایمان لائے ہیں۔ بڑے ہوشیار سمجھتے تھے، عقل مند۔ اہل عرب میں جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو کہیں یہ عقلاء ہیں، تو ان میں یہ حضرت عمرو بن عاص بھی تھے، جیسے مغیرہ بن شعبہ تھے، حضرت معاویہ تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب حضرات بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ یہ بہادر ہیں، عقل مند ہے، بہت بڑے صلاحیت والے ہیں، تو اسی لیے ان حضرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امیر لشکر بنایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جرنل تھے لشکر کے اور فوجیوں کے، تو اور فاتح مصر یہی ہیں، انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عمرو بن العاص کو دنیا میں امیر بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مصر جب فتح ہوا تو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ ایسا ملک ہے، یہاں کی زمین سونے کی ہے، کیا یعنی بہت غلہ اگاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں تو قحط سالی ہے عرب میں، بالخصوص مدینہ طیبہ میں، لہٰذا وہاں سے غلہ بھیج دیجئے۔ تو اس زمانے میں یہ جو لمبے سفر ہوتے تھے اس میں اونٹوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اونٹ جب چلتے ہیں وہ قطار میں چلتے ہیں، وہ ایسے نہیں چلتے ہیں جیسے ریوڑ، نہیں، اونٹوں کا تو اکثر جب لمبا سفر ہو وہ ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، یہ اللہ نے ان کو فطرت بنائی ہے، دائیں بائیں نہیں چلیں گے۔ پھر چونکہ راستے بھی ایسے اتنے کشادہ نہیں ہوتے ہیں تو راستے کم ہوتے تھے، اس میں جو ہے وہ بس ایک اونٹ دو اونٹ آرام سے چلتے تھے، تو بہرحال قطار بنائی، اور اتنی لمبی قطار بنائی۔ کتابوں میں لکھا ہے، بہرحال تاریخی واقعہ ہے کہ اونٹ اس قافلے کے جو سامنے والے لوگ تھے، درمیان بھی لوگ تھے نا بہت، تو ان کا جو قافلے کا جو سامنے والا اونٹ تھا وہ تو پہنچا مدینہ، وہ تو پہنچا، اور جو قافلے کا آخری اونٹ تھا وہ بھی مصر میں ہی تھا۔ اتنا لمبا جو ہے وہ تو اونٹوں کا جو اور سلسلہ تھا۔ تو بہرحال یہ ہیں، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنے عقل مند ہیں تو اسلام قبول کرنے میں آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ تو وہ جواب دیتے تھے کہ عرب میں بہت بڑے عقل مند لوگ تھے اور ان کا موازنہ پہاڑوں سے کیا جاتا تھا، کہ یہ جیسے پہاڑ اتنا بھاری ہے
اور ایسے ان کی عقل ہے. لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تسلیم نہیں کیا، ان کی مخالفت کی. ہم بھی چونکہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، ہم بھی اسی میں رہ گئے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ دنیا سے ختم ہو گئے، مٹ گئے، مر گئے. تو پھر اس کے بعد ان کی جگہ پر ہم آئے. تو پھر ہم نے غور کیا کئی سالوں کے بعد، تو پھر ہم کو محسوس ہو گیا کہ یہ سچے ہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اس لیے ان کی حقانیت ہمارے دل میں آ گئی، اسلام کی محبت دل میں بیٹھ گئی، ہم نے اسلام قبول کر لیا. تو ہجرت سے پہلے، مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے بعض صحابہ حبشہ گئے تھے کہ جب وہاں مکہ شریف میں بہت پریشانی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ لوگ حبش گئے تھے. حبش کے لوگ اس وقت جو عیسائی تھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بہت صالح تھا. تو اس نے مسلمانوں کو کہا کوئی حرج نہیں ہے، آ جاؤ بیٹھو تم یہیں. الحمدللہ. تو جب مکہ شریف کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک وفد تیار کی اور ان کو بھیجا وہاں حبشہ. تو جو وفد انہوں نے بھیجی تھی ان میں یہ بھی تھے، حضرت عمرو بن العاص بھی تھے. یہ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ بھاگ کے آئے ہیں مکہ شریف سے حبشہ، تو اس لیے ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ ان کو واپس لے جائیں. انہوں نے کہا بھائی میں تو ایسے حوالہ نہیں کر سکتا جب تک میں پوری تحقیق نہیں کروں گا. تو صحابہ کرام کو بلایا گیا، اس میں حضرت جعفر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو بتایا کہ ان کے سامنے آ کے رکھ کے کہ بتا دو کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو وہ بادشاہ بہت متاثر بھی ہوا، انہوں نے کہا میں ایسے لوگوں کو آپ کے ہاتھ نہیں دے سکتا. تو بہرحال یہ لوگ واپس آ گئے. تو وہ جو قافلہ گیا تھا مکہ شریف سے ان کو واپس لانے کے لیے، ان میں یہ صاحب بھی تھے حضرت عمرو بن العاص. چونکہ یہ بہت ہی جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے، یہ فصیح و بلیغ ہیں، فصاحت ہے اور بات کرنے کا بڑا سلیقہ اور ڈھنگ ہے، یہ بادشاہ کو متاثر کر سکتے ہیں. تو یہ ان میں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آخر میں یہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا. تو یہ اپنا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں نے عرض کیا ابسط یمینک فلیبایعک، حضرت اپنا دست مبارک ذرا آگے بڑھائیے تو میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں فبسط یمینہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے بڑھایا. تو جب آپ نے دست مبارک آگے بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. میں نے تو پہلے بڑھایا تھا کہ حضرت آپ دست مبارک نکالیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ بیعت کرتے وقت ہاتھ کو ہاتھ میں لینا یہ سنت ہے. اگر ایک دو آدمی ہیں، اگر بڑا زیادہ لوگ ہیں تو پھر زبانی بھی بیعت کے کلمات کہلوا سکتے ہیں. تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچا. آپ نے فرمایا مالک یا عمر، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ آپ نے تو خود ہی کہا کہ ہاتھ دست مبارک بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا. عرض کیا کہ حضرت اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ شرط لگاؤں، میں کچھ تب میں بیعت کر لوں. آپ نے فرمایا تشترط ماذا، فرمایا کہ جو شرط لگانی لگاؤ. قلت ان یغفر لی، کہ حضرت میری ایک شرط ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی. یہی اس سے معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو کتنا خوف تھا آخرت کا. ایمان لانے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اعمال کرنے کے باوجود ایسا آخرت کا کیا تھا؟ خوف تھا. سوال یہ ان یغفر لی سے کیا مراد ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو گناہ میں نے کیے ہیں وہ گناہ میرے معاف ہونے چاہیے، اس پر میری پکڑ نہیں ہونی چاہیے. بڑی ندامت تھی ان حضرات کو. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ چونکہ یہ بھی بڑے لوگوں میں تھے، تو جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو یہ لوگ فوراً پہنچتے تھے کہ بھائی اس کو ختم کرو، اس کو دفن کرو جلدی. تو فرماتے ہیں خود کی پتہ نہیں کتنی بچوں کو زندہ دفن کرنے میں خود شامل تھا. اس لیے بار بار یہ چیز ان کو ستاتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، شاید ان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی. اس لیے عرض کیا حضرت میں اس شرط پر آپ سے بیعت کر لوں گا کہ میری مغفرت ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ،
آپ نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے گناہ ہوئے ہوں تو وہ سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. حقوق اللہ کے قبیل سے حق العباد تو الگ ہے، کسی کو کوئی پیسہ کھایا ہے، کوئی زمین کھائی ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ وہ تو اس کو دینا ہی پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ جو اسلام سے پہلے کفر ہو، شرک ہو، شراب پیا ہو، اور بھی کچھ جو گناہ کیے ہوں، اسلام کی یہ خصوصیت ہے یہدم. کیا یہدم کے معنی آتے ہیں منہدم کرنا، کسی کو مٹانا، بالکل ختم کر لینا، ڈیلیٹ کرنا. ما کان قبلہ جو اسلام سے پہلے، یہ اسلام کی خوبی ہے. مطلب تو یہ کہ تم تو مسلمان ہو، تم اسلام لا چکے ہو، اس لیے شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس زمانے میں اسلام قبول کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہم تو چونکہ آبائی مسلمان ہیں، باپ بھی، دادا بھی، اور پردادا بھی، اور ماموں بھی، اور چچا بھی، اور نانا بھی، اور سارے لوگ، اور ہمسائے بھی، سارے رشتہ دار. لیکن یہ ان حضرات کا مسئلہ ہے کہ سارا خاندان کافر ہوتا تھا، اس میں ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا، تب اس کو کتنی پریشانیاں ہوتی، ہزاروں پریشانیاں. سب اسے بائیکاٹ کرتے تھے اور کیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا اس وقت جو اسلام قبول کرتا تھا بہت قربانی دینی پڑتی تھی. آج بھی اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا تو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. بلکہ مسلمان ہو کر اگر کوئی آدمی مکمل طور پر اسلام پر چلنا چاہے تو اس کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے. بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، تانے خانے پڑتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان الاسلام بے شک یقین الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مٹاتا ہے ان گناہوں کو جو گناہ اس سے پہلے ہوئے ہوں. ایک بات. دوسری بات وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ ہجرت اس کی بھی خصوصیت یہی ہے، یہ ہجرت جو ہے، ہجرت سے پہلے جو گناہ کیے ہوں وہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس میں بھی بہت مشقت ہے. ہجرت میں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اہل عیال کو بعض مرتبہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں ہے. اور صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعات آپ حضرات کے ذہن میں ہوں گے کہ کپڑے بھی بعض مرتبہ بعضوں کو نکال دیتے تھے، کپڑے نکالو تب جانا ہے. اور وہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا واقعہ تو بہت مشہور ہے. وہ یتیم تھے، چچا ان کو پالتا تھا. جب اس نے اسلام قبول کر لیا پھر ہجرت کے لیے نکلے تو اس کے چچا نے اس کے بدن کے کپڑے بھی نکال دیے. پھر ان کی والدہ بوڑھی تھی تو ایک پرانا کمبل گھر میں لگا ہوا تھا، کمبل، اس کو کر کے 2 ٹکڑے کر لیے اور ایک ٹکڑے کو تہبند بنا لیا، ایک کو اپنے کندھوں پر رکھا. وہ بھی پورا نہیں تھا. اسی حال میں وہ پیدل پتہ نہیں کتنے دن کے بعد وہ پہنچے مدینہ طیبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کہ تمہارا یہ کیا حال ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے بدن پر تو کپڑے بھی پورے نہیں. انہوں نے کہا میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، میرے چچا نے تو کپڑے بھی واپس نکالے میرے. تو اس لیے وہ یہ ہجرت جو ہے اس میں بڑی دشواری اور مشقت ہوتی تھی. تو آپ ہی نے ان کا لقب رکھ دیا ذوالبجادین. با پر زبر اور زیر دونوں پڑھ سکتے ہیں، ذوالبجادین بھی، کہ یہ 2 ٹکڑوں والا ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ نے دونوں کام کیے ہیں، آپ نے اسلام بھی قبول کیا اور آپ نے ہجرت بھی کی ہے، لہذا اب شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تیسری چیز آپ نے فرمائی وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج کی خصوصیت بھی ہے کہ حج سے پہلے جو گناہ ہوئے ہوں تو حج کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چونکہ حج میں بھی مشقت ہے. پہلے زمانے میں تو اور زیادہ مشقت تھی، 6 مہینے لگتے تھے، 4 مہینے لگتے تھے. اس لیے حاجی جب جاتا تھا حج کے لیے تو سب ان سے رخصت لے کر کے اب معلوم نہیں کہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں. بعض مرتبہ سمندر میں طوفان آتا تھا تو کشتیاں پلٹ جاتی تھی، بعض مرتبہ تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، گیا تھا حاجی تو واپس آیا ہی نہیں. لیکن آج اگر اتنی سہولیت ہیں لیکن پھر بھی مشقت ہے. کیا؟ پھر بھی مشقت ہے. اور کتنے لوگ گم ہو جاتے ہیں وہاں، اور ایئرپورٹوں پر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا ہے. اور لوگ بیچارے جو ہے بس وہ انتظار میں رہتے ہیں. کبھی 24 گھنٹے کے بعد حرم پہنچتے ہیں، یہاں سے ایک جہاز بدلنا پڑتا ہے، پھر دوسرا جہاز بدلنا، پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر سامان ادھر سے اٹھانا ہے اور ادھر سے ہے، اور لائن میں لگے ہوئے امیگریشن کر لو، وہ کر لو، ٹکٹیں دکھاؤ، یہ کر لو. تو آج بھی بڑی مشقت ہے. پھر وہاں چونکہ بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہاں عرفات میں مشقت ہوتی ہے اور مینا میں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. خلاصہ یہ ہے
پھر چونکہ وہ بڑی عبادت بھی ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت حج فرض ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک اسلام ہے، ایک ہجرت ہے، اور ایک حج ہے۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ یہ روایت بہت لمبی ہے، بہرحال شروع کا حصہ اس میں آ جائے گا، پھر اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ بار بار آتا ہی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنت ويباعدني عن النار، حضرت مجھے بتا دیجئے، فرما دیجئے کوئی ایک ایسا عمل جو مجھ کو جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے دور کرے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی کے ساتھ ادا کر لو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ میں تم کو خیر کے دروازے بتلا دوں؟ تو کہا حضرت ضرور فرما دیجئے۔ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اسی طرح رات کے حصے میں آدمی کا نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت جو الف لام میم سجدے میں ہے وہ تلاوت آپ نے فرمائی، تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ آیت آپ نے پھر پڑھ لی، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوب المضاجع، کہ ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے، یعنی وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، کبھی خوف غالب ہوتا ہے اور کبھی وہ جو ہے وہ امیدیں غالب آتی ہیں، اور رب سے مانگتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کو ان اعمال کا جو اعمال وہ کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کا تذکرہ کر کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ اے معاذ کیا میں آپ کو ایسی چیز کی اطلاع نہ دوں کہ جو ملاک ہے، کیا ان تمام چیزوں کا اس کا خلاصہ ہے؟ میں نے کہا حضرت ضرور فرما دیجئے۔
تو آپ نے اس پر اپنی زبان مبارک کو پکڑا، اپنی زبان مبارک کو، فرمایا کف علیک ھذا، فرمایا اس کی طرف کر، اس کو روک کے رکھو، اس کو زبان کو روک کے رکھو۔ میں نے عرض کیا ہماری پکڑ ہوگی ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم کلام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے اے معاذ، یہ وہاں کا محاورہ تھا، اس کی تشریح آئے گی انشاءاللہ آگے۔ فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے منہ کے بل جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ صرف زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اور مطلب تو یہ ہے کہ اور گناہ انہوں نے نہیں کیے ہوں گے، لیکن ان کی زبان جو ہے وہ بے قابو ہوگی، تو غیبتیں اور الزام اور وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ آپ نے فرمایا کہ زبان کے بارے میں، اور زبان کے بارے میں تو اس سے پہلے بھی یہ چیز آ گئی۔ اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے جب آدمی باتیں زیادہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، اس کی نورانیت ختم ہوتی ہے، اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب قلب کے اندر نورانیت میں کمی آتی ہے تو اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ اعمال نہیں کر پاتا ہے۔ اور جب زبان سے زیادہ باتیں کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، تو دل میں تاریخی آتی ہے، تو اس کی وجہ سے گناہوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو ہمارے نگران فرشتے اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اور حضرت سہل بن سعد بھی فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں کیا آپ نے فرمائی؟ فرمایا جو چیز دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، دو جبڑوں کے درمیان میں زبان ہے، اس کی گارنٹی دے دے، ذمہ داری لے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور جو دو پیروں کے درمیان میں ہے اس کی گارنٹی دے یعنی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس شخص کو آخرت پر یقین ہو، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ اور حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرض کیا گیا کہ حضرت وہ کون سی چیز ہے جس چیز کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا خوف خدا، کیا؟ اور اچھے اخلاق، یعنی خوف خدا اور اچھے اخلاق کی وجہ سے میری امت کے لوگ کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا حضرت وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے یہی فرمایا زبان اور انسان کی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی وجہ سے دوزخ میں لوگ جائیں گے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس سے میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر عمل کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہو میرا پروردگار اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم قل ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہو میرے بارے میں کہ مجھے اس کا نقصان پہنچے؟ تو کوئی چیز ہے ایسی؟ فرماتے ہیں کہ فأخذ بلسانہ، آپ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، بلسان نفسی، ثم قال ھذا، فرمایا بس اس چیز کا اندیشہ ہے مجھے کہ یہ چیز یہ زبان تم کو نقصان پہنچائے گی، باقی مجھے کسی چیز کے بارے میں اندیشہ نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے، کیونکہ آپ نیک صالح یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کا خدشہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان صبح کرتا ہے یعنی جب صبح بیدار ہوتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء یہ زبان سے
خوشامد کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے. یہ ان استقمت استقمنا، اور وہ ان اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یہ سارے اعضاء، ہاتھ پیر زبان سے صبح کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی تو درست رہنا، کہ تمہاری درستگی کی وجہ سے ہم بھی درست رہیں گے. اس لیے کہ زبان جب چلتی ہے تو آپس میں ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، تو مار تو پڑتی ہے سر پر، کس پر؟ اور ہاتھ پیروں پر، ہاتھوں سے اور لاٹھی سے. لیکن وہ ساری کمائی کس کی ہوتی ہے؟ زبان کی. اگر زبان درست ہے تو لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اس سے بچیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے آخر میں یہ فرمایا ان تمام چیزوں کی جو اصل ہے جس میں پختگی آ جائے گی دین میں، وہ کون سی ہے؟ زبان ہے. اس کی مزید تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ